ملی رہائی تو آگ دیے کام کر کے چلے سوا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا مجلس شہ میں میرا جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا اس کو لازم ہے غلام در حیدر ہونا مجلس شہ میں میرا پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی اتنا آسان تو نہیں نفس پیغمبر ہونا مجلس شہ میں میرا رحم قاتل پہ بھی کھا کر جو پلائے شربات رحم قاتل پہ بھی کھا کر جو پلائے شربات زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا مجلس شہ میں میرا منزل عازم حسینی ہے بہت دور کی بات منزل عازم حسینی ہے بہت دور کی بات پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا مجلس
شہم میرا غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت قطرہ آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا مجلس شہم میرا عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال بنت زہرا تیرا بلوے میں کھلے سر ہونا مجلس شہم میرا برسر منبر ہونا فاتحہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سکینہ الوداع سکینہ الوداع شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی جا رہی ہے حسین کی بیٹی جا رہی ہے حسین کی بیٹی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان ساتھ تربت میں اس کے جائے گا کوئی رباب سے کہہ دے اب یہ چہرہ
تیرا نظر نہ آئے گا. آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی, آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی, آخری رات ہے سکینہ کی, شمع زندان میں منگا دے کوئی, آخری رات ہے سکینہ کی. پاس بابا کے جانے والی ہے, اب تماچے نہ کوئی مارے گا. قبر میں تو غموں کی ماری کے کوئی گوہر نہیں اتارے گا. جا کے تربت میں چین پائے گی, آخری رات ہے سکینہ کی, شمع زندان میں منگا دے کوئی, آخری رات ہے سکینہ کی. ہے جناب امیر کی پوتی, انتہائی سے پہ ہے غریبی کی, عالم نزع ہو گیا تاری, سانس رکنے لگی ہے بچی کی. ریسماب تو کھول دو اس کی, ریسماب تو کھول دو اس کی, آخری رات ہے سکینہ کی, شمع زندان میں منگا دے کوئی, آخری رات ہے سکینہ کی. رونے والی کی چلتی سانسوں کو آج اس طرح روکا جاتا ہے. بند ہو جائے شور گریہ کا, سارے شبیر لایا جاتا ہے ملاقات باپ بیٹی کی, آخری رات ہے سکینہ کی, شمع زندان میں منگا دے کوئی, آخری رات ہے سکینہ کی. ہائے شور یہ بیڑیوں کا کہتا ہے, کوئی اٹھتا ہے کوئی گرتا
نکلنے والا ہے، ابھی لے گی یہ آخری ہچکی، ابھی لے گی یہ آخری ہچکی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، ہائے رو کے سجا دے خود سے کہتے تھے، کیسے میت اٹھاؤں گا اس کی، قید زنجیر میں ہے ہاتھ میرے، قبر کیسے بناؤں گا اس کی، بے کفن جائے گی بہن میری، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، ہے کیسا منظر تھا قید میں اکبر، چار جانب تھا شور گریا کا، لا کے سجاد نے سکینہ کی، گود میں سر جو رکھا بابا کا، سر شبیر سے صدا آئی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، ایک جان لا خریدار، عیاذاً باللہ پیاسے پر تیروں کی بوچھار، عیاذاً باللہ نہ کوئی آنا غمخوار، عیاذاً باللہ غٹرا ظالم خوخار، غٹرا ظالم خوخار، عیاذاً باللہ اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا، دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا، دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا، تین بانی ہوئے جب پیاس بے ہوش امام، آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام، ایوہ الناس میرے قتل پاک ہے چونا حسام، پیاسے تھی جو روز کے کام زمان، پیاسے تھی جو روز کے کام زمان، اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں، میں تنہا ہوں، چاہ پانی دو مجھے جانا تو پیاسا، چاہو پانی دو مجھے جانا تو پیاسا،
چکا تھا پسر شاہ نجاب 100,000 اہل جفا ٹوٹ پڑے تھے بکاب سب کماداروں کے تیر اور دل شبیر حداب گرد جلا کیا بیچ میں ذرا کا خلا گرد جلا کیا بیچ میں ذرا کا خلا ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھی کو پڑا ملائی گھوڑے سے ساتھی کو پڑا ملائی گھوڑے سے آیا غصے میں خریشہ کہ وہ بدختار تیغے کھات میں کھینچے کنجاب ادب نے جو یہ چاہ کے چڑھے سینے پر شاچو کیسے بھولے گٹے شاچو کیسے بھولے گٹے سن لے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا ہے تجھے کوئی اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے تجھے کوئی اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے بیٹی ایک 3 برس کی ہے سکینہ میری آپ دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نا گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نازوں سے پالے خالق گواہ میں نے نازوں سے پالا ہے خالق گواہ تل تلکتی میرے سینے کی وہ سونے والی اب ہے ماتم میرے رونے والے اب وہ ہے صاحب ماتم میرے رونے والے شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو شہ نے فرمایا کہ آنسوں میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس خیر تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سکینہ کی سپاہی نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سپاہی نہ کرو میں تماچے اسے ماروں گا گرگ بھی دوں گا جتنی جائے گی میں اسی کو دوں گا جتنی دی جائے گی میں اسے ہی دوں گا صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کو سر نے میرے کو سر نے مجھے رائے فاطمہ کہتے دنیا میں یا بات رہے شیخاپور شیخاپور سا مجھے سب لے قتل اکبر سب سر ہوتا ہے شہکارتے ہیں شکر صبر ایوب صبر ایوب کو شاب جلا ذبح شبی کو کرتا ہے لائقان سے بوسل قوم محبوب خدا
مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یار و حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں، زخمیوں بے گناہ بند تم جس کے کلمہ گو میں اس کا نواز ہوں، پانی پلا کے ذبح کرو یار، کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا، ناگاہ آئی فاطمہ زہرا کی صدا، وقت نماز عصر بھی نزدیک، طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جو کرو شکر کا سجدہ، اس دم مہینے دور سے دیکھا ہے ماجرا، شمر لئی کو پاس بلا کرے تب کا سبت رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا، کیا دیکھتا ہے وقت پہچان آئے گا، کیا دیکھتا ہے وقت پہچان آئے گا، زخموں سے چور ہے تنے اطہر حسین کا، جلد جا کے کاٹ لیا افسر حسین کا، ہاں جلد جا کے کاٹ لیا افسر حسین کا، یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی، خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دین، چھاتی پاؤں رکھے چڑھائی جو آستی، تب نورے چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دے، دیکھا تو کوئی دوست ہے نہ غم گسار ہے، خنجر گلے پاسے نہ بقاتل سوار ہے، خنجر گلے پاسے نہ بقاتل سوار ہے، اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا، خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا، اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی صدا، اے شمر میرا لال بے خدا، یہ ظلم مصطفیٰ کے کیا، خنجرنا پھر بگ کے پاس، خنجرنا پھر بگ کے پاس، میں نے بڑے دکھوں سے پالا، میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا، وجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد،
وقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں. سورہ شورا کی معروف ترین آیت جسے ماہ مودت کے نام سے جانتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جیسا پورا قرآن اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن کو نہ صرف ہدایت کی کتاب قرار دیا ہے بلکہ اہل بیت کی فضیلتوں کو قرآن ہی بہترین طور پر پیش کرنے کا ذریعہ ہے. اگرچہ کی سورے ہیں، ان کے نام ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ان سوروں کی وہ آیتیں جو بالخصوص مولا کائنات کی خلافت بلا فصل اور ائمہ طاہرین کی امامت اور افضلیت پر ہیں، ان کا الگ سے نام بیان ہے. جیسے یہی آیت سورہ شورا ہے لیکن آیت مودت ہے. یہ دیگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران ہے، کتنی اس میں آیت، آیت مباہلہ وہاں، احزاب آیت تطہیر وہاں. یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ عظمت اہل بیت قرآن ہر جا پیش کر رہا ہے، اور یہی چیز تمام امت سے اللہ اور رسول چاہتے ہیں. اور اس آیت کریمہ کا مفہوم بھی وہی ہے کہ جہاں پر اگر کوئی چاہتا ہے اجر رسالت کو ادا کرنا تو وہ قربا سے محبت کرے، کتنا ہی دھوکہ دینے کی کوشش کریں دشمن. آپ دیکھیں پوری تاریخ بھری ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انہوں نے کچھ نہیں بیان کیا ہے. فضیلت اہل بیت ماننے پہ مجبور ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں اتنی بحثوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ حق چھپ جائے، مگر ان کی یہ ساری کوششیں رائیگاں گئیں، بیکار گئیں. کیونکہ قرآن الفاظ کو اس ترتیب اور بلاغت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ذرا سا بھی معنی انسان اپنی طرف سے پیش کرنے جائے پورا مفہوم ہی بدل جائے گا، پورا مفہوم ہی بدل جائے گا. کیونکہ بات صرف یہ نہیں ہو رہی ہے کہ پیغمبر کو لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں اور پیغمبر نے ان سے قرب الہی کی بات کی. بات ہے رسالت کا اجر ادا کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا اجر رسالت محبت اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود جملے بیان، یہ خود الفاظ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر انسان حق کو پہچاننا چاہتا ہے قرآن کے ان الفاظ سے پہچان لے. جس کی محبت پر عقیدہ رسالت و توحید ٹکا ہے، اگر وہی نہ ہو تو پھر دین کہاں سے نظر آئے گا؟ اگر وہی نہیں رہے گا تو پھر دین نظر نہیں آئے گا. اب اس کے بعد انسان جو چاہے عمل کر لے. جیسے کہ میں نے عرض کیا پہلے دن بھی یہ جملہ عرض کیا تھا، اس آیت سے قبل یعنی اس جملے سے قبل کا جملہ دیکھیے اور اس جملے کے بعد کا جملہ دیکھیے، اور پوری آیات کی ترتیب کو آپ دیکھیں. وہ آیات کی ترتیب خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہاں پروردگار عالم خصوصی طور پر اہل بیت کی محبت کا ذکر کر رہا ہے. اب اس سے پہلے کا جملہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سے پہلے کا جملہ کیا ہے؟ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادِهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ پہلا جملہ. درمیان میں اجر رسالت مودت قربہ ہے، اس کے بعد پھر ایک اور جملہ آیت پوری ختم ہو جاتی. تو اس طرح پوری آیت ہے. یہ پہلا جملہ کیا ہے؟ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادِهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ وہی چیز ہے جس کا خدا اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے. تو ہر بندے کو بشارت دے رہا ہے خدا. کہتے ہیں الذین آمنوا، مگر بشارت کے مستحق کون ہے؟ یہ خوشخبری کسے خدا دے رہا ہے؟ الذین آمنوا، جن کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں. اب انہیں بشارت کس بات کی دی گئی ہے؟ انہیں بشارت دی گئی ہے مودت قربہ کی.
انہیں بشارت دی گئی محبت اہل بیت کی، یعنی تم ایمان والے ہو اس لیے کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تمہارا عمل اچھا ہے اس لیے کہ تم اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہو، اب تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب تمہارے لیے بشارت ہے۔ قرآن مجید میں آپ کتنی آیتوں کو دیکھیں گے آپ جہاں پر بشارت کا لفظ استعمال ہوا کہ پروردگار عالم خوشخبری دے رہا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، سورہ یونس کی آیت میں اللہ اولیاء خدا کو بشارت دیتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، یعنی وہ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یا اور آیتوں میں آپ دیکھیں جہاں پر یہ کہا گیا کہ صاحبان ایمان کو خدا بشارت دے دی ہے۔ بشارت کس بات کی ہے؟ یہ بشارت ایک طرح کی خوشخبری ہے جو عزت خداوند عالم صاحبان ایمان کو دے رہا ہے۔ تو وہ کہاں دے رہا ہے؟ کہتے فی الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی عنایت کرے گا۔ تو یہی آئے مودت کا یہ آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ خداوند عالم صاحبان ایمان کو بشارت دے رہا ہے۔ کیوں صاحبان ایمان کو بشارت دے رہا ہے؟ کہتے اس لیے کہ ان کے پاس محبت اہل بیت ہے، اور بشارت کیسی بشارت دے رہا ہے کہ ان کی دنیا بھی بہترین ہے، ان کی آخرت بھی بہترین ہے۔ کیا قرآن پڑھنے والے اس آیت کو نہیں پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خدایا تو دنیا میں بھی ہمیں نیکی عنایت کر، آخرت میں بھی ہمیں نیکی عنایت کر۔ تو یہ نیکیاں صرف یہی ہے کہ ہم اچھی غذا کھا لیں، اچھا لباس پہن لیں، یا کہ اچھے گھر میں رہ لیں، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ویسے یہ دنیا اور آخرت ہر دو میں پروردگار عالم جو نیکی عنایت کرتا ہے، وہ نیکی وہی خوشخبری ہے جو صاحبان ایمان کو خدا دینا چاہتا ہے۔ صاحبان ایمان کو خدا عنایت کر رہا ہے، کس بنا پہ عنایت کر رہا ہے؟ کہتے اس کی بنیاد محبت اہل بیت ہے، اس کی بنیاد ولایت مولا کائنات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر کی ایک طویل حدیث ہے، آپ اس حدیث کو سماعت ہو، حالانکہ ایک ایک لفظ کے اوپر اس کے عنوانات ہے، اگر ایک ایک لفظ دیکھا جائے ہر لفظ ایک عنوان ہے، ہر لفظ ایک الگ دروازہ کھولتا ہے معرفت کا، اخلاق کا، اور بہترین صاحبان ایمان کی صفات کا۔ تو آپ اس میں غور، آیت کیا ہے؟ آغاز خدا بشارت دے رہا ان لوگوں کو، کس چیز کی بشارت دے رہا ہے؟ انہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے، دنیا و آخرت دونوں میں ان کے لیے پروردگار عالم خوشخبری سناتا ہے کہ دنیا میں بھی صاحب ایمان باعزت ہے، آخرت میں بھی صاحب ایمان باعزت ہے، اس کی عزت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ عزیزان گرامی، عزتیں وہ نہیں ہے کہ جو دنیا دے رہی ہے، عزتیں وہ نہیں ہے کہ جو دنیا والے پیش کر رہے ہیں، اصل عزت وہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے صاحب ایمان قرار دیا ہے، اور یہ صاحب ایمان قرار دینے کی بنیاد محبت اہل بیت ہے۔ اب یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کروں۔ ہر لفظ اس حدیث کا اتنا بہترین ہے کہ ہم ایک ایک لفظ پر کئی کئی دن گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ اسے دیکھیں، قرآن اور روایات کی روشنی۔ پیغمبر اکرم کا جملہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ۔ یہ آغاز روایت، من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ۔ خداوند عالم نے جس بندے کو میرے اہل بیت کی محبت عنایت کر دی، وہ دنیا و آخرت ہر طریقے کی خوبیاں حاصل کر لیا۔ وہ انسان دنیا کی بھی خوبیاں حاصل کر چکا، آخرت کی بھی خوبیاں حاصل کر چکا۔ اصاب خیر الدنیا والآخرہ، من رزقہ اللہ، اللہ نے، جیسے کل روایت ہماری گزری تھی کہ یہ محبت وہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے کسی چیز کو دیکھ کے حاصل کر رہا ہے، یہ محبت پروردگار عالم عنایت کرتا ہے۔ پروردگار عالم کیسے عنایت کرتا ہے؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے ہی یہ محبت لے کر پیدا ہوتا ہے مومن، دنیا میں آ کے کرتا نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہ ماں کے پیٹ سے محبت کیسے لے کے پیدا ہوا؟ کہتے عالم ارواح میں جس نے توحید و نبوت و ولایت کا اقرار کیا، دنیا میں وہی آ کر مومن کامل ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں روز غدیر کو عہد میثاق کا دن بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن جس دن عہد کو پورا کیا گیا۔ تو یہ عہد کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یاد دلایا جاتا ہے غدیر میں کہ یہ وہی دن
ہے کہ جس دن تمہیں اقرار کرنا ہے ولایت مولا کائنات کا. کیوں عہد کو یاد کرنا ہے؟ کہتے جیسے عالم ارواح میں تم نے اقرار کیا تھا ویسے غدیر کے دن اقرار کرو گے تو مکمل ایمان والے کہلاؤ گے. صلوات پڑھے وہاں اور یہی چیز پیغمبر اکرم بیان کرنا. من رزقہ اللہ حب ائمۃ من اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت خدا نے جسے دے دی فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کی بھی نیکی پا چکا، آخرت کی بھی نیکی پا چکا. اب اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا چیز اسے چاہیے کیا چیز نہیں، اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے، سب سے بڑا خزانہ اس کے پاس ہے. اگر دیکھا جائے انسان ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے دنیا میں، کوئی سی بھی چیز ہو، محنت کرے انسان ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، حکومت ہو یا کوئی اور چیز ہو، ان میں محنت کرنا ہے. ٹھیک ہے صحیح غلط طریقے کیا ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اس بحث میں ہم نہیں جائیں، لیکن انسان جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ مقام ایسا ہے تم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ مقام ہے، یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ مقام ہے. اور جب خدا عطا کر دیتا ہے ساری چیزیں کامیابی کا اعلان کر دیتا. ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا جملہ ہے فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ، اس نے دنیا و آخرت کے خیر کو پا لیا. اب دوسرا جملہ آئے مودت کا پہلا جملہ کیا تھا جو ابھی ہم نے سنایا؟ ذالک الذی یبشر اللہ عباد، اللہ خود بشارت دیتا ہے. کس چیز کی بشارت دیتا ہے؟ آخرت کی کامیابی اور جنت کی بشارت دے رہا ہے. پیغمبر اکرم کا پہلا جملہ کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی وہ کامیاب ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا جملہ ہے فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، کبھی شک نہ کرنا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ یقین رکھنا وہ وقت اور وجود اس کا جنتی وجود ہے. ابھی فیصلہ قیامت میں ہوگا، انسان مرے گا، قبر ہے، برزخ ہے، بعد میں محشور ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنتی ہے یا جہنمی ہے. بھئی ایک گروہ یہ ہے جو جنت میں جا رہا ہے، ایک گروہ ہے جو جہنم میں جانے والا ہے. یہ فیصلے سب دیکھ رہے ہیں. سارے مسلمان ان آیات کو پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم جب فیصلہ کرے گا جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا عمل بہترین تھا اس لیے جنتی ہوئے، ان کی کرتوتیں بدترین تھیں لہذا وہ جہنمی ہوئے. مریا پیغمبر کا ارشاد فلا یشکن احد، کسی ایک بھی چاہنے والے کے متعلق شک نہ کرنا. کس کے چاہنے؟ یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے بارے میں کبھی شک نہ کرنا. کس بات کا شک نہیں کرنا؟ اس کی کامیابی پر شک نہیں کرنا. انہ فی الجنہ، کیونکہ وہ جنت میں رہنے والا ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے. دنیا جنت کے لیے بے قرار رہتی ہے، جنت اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بے قرار رہتی ہے. صلوات پڑھے محمد. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک روایت ہے حالانکہ درمیان میں آ گئی، اس سے بھی آپ سماعت کر لیں. روایت میں یہ جملہ ہے، روایت میں یہ چیزیں موجود ہیں جہاں پر جنت اللہ سے یہ عرض کرتی، جنت خود پروردگار عالم سے یہ عرض کرتی خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تو مجھے زینت دے دے گا. آپ خود سوچے جنت خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تعریف ہم جتنی کریں کم ہے، جتنی بھی ہمارے الفاظ کم ہیں، کیونکہ روایت میں ما لا رائن عین ولا یخطر قلب بشر، کوئی دماغ سوچ نہیں سکتا ہے کیسی نعمتیں وہاں ہیں، کوئی آنکھ کبھی تصور نہیں کر سکتی ہے کہ اس نے کیسی چیزیں دیکھنی ہیں اور کیا کیا چیزیں اسے دیکھنی ہیں. جب انسان تصور نہیں کر سکتا ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے اور اتنی بہترین چیزیں پروردگار عالم آخرت میں رکھا ہے، اس خوبصورتی کے باوجود جنت یہ کہے گی پروردگار عالم سے خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اور خوبصورت بنا دے گا، جبکہ وہ خود خوبصورت ہے، وہ خود زینت والی جگہ ہے. تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تو مجھے زینت دے دے گا، تو مجھے خوبصورت بنا دے گا. پروردگار عالم جواب دے کہ بے شک ہم نے وعدہ کیا اور ہم تجھے خوبصورت بنائیں گے. تو خدایا کس طریقے سے تو خوبصورت بنائے گا؟ ارشاد ہوگا ہم تجھے خوبصورت بنائیں گے علی و فاطمہ کے وجود سے، ہم تجھے خوبصورت بنائیں گے حسن و حسین کے وجود سے، ہم تجھے خوبصورت بنائیں گے اہل بیت رسول کے وجود سے. کیوں؟ ان کے نام جیسے جیسے لیے جاتے رہیں گے تیری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہے گا. صلوات پڑھے محمد.
لیکن روایت کی اور فکرے ہیں، روایت کے اور جملے، جیسے اپنے الفاظ میں پیش کیا، جیسے جیسے ان کے اسماء مبارک آتے جائیں گے تیری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کہتے پروردگار عالم جب اتنا خوبصورت بنا دے گا تو یہ خوبصورتی کن لوگوں کے لیے ہے؟ کہتے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں ان کی محبت ہے۔ جب ان کی محبت دلوں میں آ گئی تو اس نے دروازے خود بخود کھول کے کہہ دیے زینت کی جگہ موجود ہے، آئے وہ جنہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد یہ منزلیں عزیزان گرام۔ تو ذرا پیغمبر اکرم کا ارشاد کیا ہے؟ فَلَا يَشُكَّنَّ أَحَدٌ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، کبھی شک مت کرنا وہ جنتی نہیں، وہ جنتی ہے، اس کا وجود ہی جنت، یعنی ہر مومن زندگی میں ہی سند جنت لے کر جا رہا ہے۔ سند اور اس کی مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں عزیزان گرام، کتنی ایسی مثالیں ہیں جس سے آپ دے سکتے ہیں، بلکہ روایات میں یہ ہے کہ انسان مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ کون انسان؟ جو مومن ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا۔ کب دیکھے گا، کیسے دیکھے گا، یہ اللہ مولا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہر حال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے کہا گیا کہ وہاں رہنا خود جنت میں رہنے کے برابر ہے، عرش میں رہنے کے برابر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کربلا مولا اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے۔ یہ تو ائمہ کی زیارات ہیں، تو وہاں کا جملہ کیا ہے؟ ترعتم من ترع الجنہ، روضتم من ریاض الجنہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ کس چیز کے لیے پروردگار عالم بشارت دے رہا تھا؟ روضات الجنہ، اللہ جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ تو وہ جنت کی بشارت دیتے اس نے کس چیز کے لیے کہا؟ مومن دنیا میں جانے سے پہلے ہی اپنا مقام دیکھ لے گا، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اب کیسے دیکھے گا، کہاں دیکھے گا، یہ تو اللہ مولا بہتر جانتے ہیں، لیکن ظاہر حال میں کیا ہے؟ جو سید الشہداء کے حرم میں پہنچ گیا وہ خود بخود جنت میں پہنچ گیا ہے۔ جو سید الشہداء کی زری کے سامنے آ گیا وہ خود بخود عرش خدا کے سامنے آ گیا ہے۔ کہتے جب یہاں پہنچ گیا تو وہاں تو خود بخود پہنچ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد یہی وہ بشارت ہے جسے پروردگار عالم عنایت کر رہا ہے۔ اب اس کو حدیث کے فکرے میں خلاصہ کر دوں عزیزان گرامی، آج کی گفتگو اسی حدیث پہ ختم ہو جائے۔ ایک جملہ اور جو آئے مودت کے ساتھ ہے، یعنی آیت ہی میں ہے، وہ کل انشاءاللہ آخری گفتگو میں مارا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِي حُبِّ أَهْلِ بَيْتِي 20 خَصْلَةً، اللہ جسے دیتا ہے میرے اہل بیت کی محبت اسے دنیا و آخرت کا خیر دے دیتا ہے، اور کبھی یہ شک نہ کرنا کہ وہ ناکام بلکہ وہ کامیاب ہے، یہ یقین رکھنا وہ جنتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک آئی، پھر حضرت کا جملہ 20 خصلہ، میرے اہل بیت کی محبت 20 خصوصیات لے کر آتی ہے۔ اب آپ توجہ کریں ادھر، ایک ایک لفظ ان خصوصیات کا ایک الگ دروازہ کھول دیتا ہے، معرفت کا، اخلاق کا، دین کا، عمل صالح کا، ایمان کا۔ 20 خصلہ، 20 خصوصیات میرے اہل بیت کی محبت کی اللہ عنایت کرتا ہے۔ 10 منها فی الدنیا و 10 منها فی الآخرہ، 10 خصوصیتیں دنیا میں دے گا، 10 خصوصیتیں آخرت میں دے گا۔ اب اندازہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، خدایا تو دنیا میں بھی ہمیں نیکی عنایت کر، آخرت میں بھی نیکی عنایت کر۔ تو یہ نیکی وہی نیکی ہے جسے محبت اہل بیت کہا گیا، جسے ولایت مولائے کائنات کہا گیا۔ حب علی حسنہ، سب سے بڑی نیکی علی کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھے محمد اب ایک کے بعد ایک ساری فہرست میں 2-3 آپ کے سامنے پیش کر گفتگو کروں۔ 10 منها فی الدنیا، 10 اس میں دنیا میں اللہ عنایت کرے گا۔ کون سی چیز ہے؟ کہ اما فی الدنیا الزہد والحرص علی العمل، یہ پہلی 2 چیزیں ہیں۔ زہد کیا ہے؟ انسان ہمیشہ خواہشات کا پتلا ہے۔ ہم سب کے دلوں میں بڑی خواہشیں ہیں، کتنے ہی ہم انکار کریں اس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں تمناؤں کے مارے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، یہ سچائیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم سب خواہشہ بلکہ ایک سمندر ہے جو ٹھاٹے مار رہا ہے آرزوؤں کا، امیدوں کا۔ بے شک انسان ہے اور انسان میں امیدیں بھی ہوتی ہیں، آرزویں بھی رہتی ہیں، تمنائیں بھی رہتی ہیں۔ اچھی بری وہ ایک الگ چیز ہے،
آپ کے انسان کی وسعت کتنی ہے، اس کی فکر کی اور اس کی سوچ کی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن زہد ان سب سے بلند کر دیتا ہے. اب زہد خود ایک عنوان ہے، زہد و تقوی و پرہیزگاری خود ایک عنوان ہے. اب یہی ایک عنوان پہ آپ مولا کائنات کے کتنے بیانات ہیں آپ دیکھیں. مولا کائنات نے اسے کس طریقے سے پہچنوایا، کس طریقے سے اسے بتلایا کہ زہد کہتے کسے ہیں. آسان ترین الفاظ میں اگر کہا جائے، دنیا سے دل کا وابستہ نہ ہونا. دنیا سے دل کا وابستہ کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں بس جانا؟ ہرگز نہیں. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دل نہ لگانا، بلکہ آخرت سے دل لگا کے رکھنا. انسان کسی چیز کے ملنے پر خوش نہ ہو، کسی چیز کے جانے پر رنجیدہ نہ ہو، یہ زہد کہلاتا ہے. کیونکہ عام طور پہ ہم سب کی عادت ہوتی ہے، کوئی چیز مل گئی ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز نہیں ملی ہماری صورت اتر جاتی ہے، دل بھی کھٹا ہو گیا، دل بھی چھوٹا ہو گیا. کہتے اس سے بلند رکھنا اپنے آپ کو، اس سے بلند رکھنا اپنے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی چیز ملتی ہے تو خوشی کے بجائے خدا کا شکر کرنا، اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے اس پر بھی خدا کا شکر کرنا. آپ کہتے یہ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، عام طور پہ انسان صبر کرنا چاہیے. کہتے نہیں ملنے پر شکر کیوں؟ 12 مجلسوں میں جملہ عرض کیا امام زین العابدین علیہ السلام حضرت کی دعا کا یہ فقرہ ہے، ہمارا اپنا جملہ نہیں ہے. حضرت کی دعا کا فقرہ ہے، خدایا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں، وہ نعمتیں جو تو نے مجھے دی ہیں، اور ان نعمتوں پہ بھی شکر کروں جو تو نے مجھے نہیں دی ہے. تو حضرت نے یہ کیوں بتایا، ہمیں کیوں تعلیم دی ہے؟ تاکہ ہماری معرفت بلند ہو جائے، ہماری معرفت بلند ہو جائے. ہم ملے تبھی شکر کریں. ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے. بے شک یہ تو حکم دیا ہی گیا کہ انسان شکر کرے تاکہ خدا نعمتوں کو زیادہ دے. اگر صرف ہم یہی سوچتے ہیں خدا دے گا تبھی ہم شکر کریں گے، تو یہ تو ایک طریقے سے رد و بدل کرنا ہو گیا. خدا کا شکر کرو اگر نہیں مل رہا ہے، کیونکہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے تم چاہتے تھے حاصل کرنا، خدا چاہتا تھا تمہارے لیے کوئی اور خیر رکھنا. تو تمہارا ارادہ بہتر ہے یا خدا کا ارادہ بہتر ہے؟ کیونکہ تمہارا ارادہ اگر ہوگا تو وہ وقتی ہوگا، خدا کا ارادہ ہوگا تو ہمیشہ رہے گا. صلوات پڑھے وہاں بتا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، محدث نراقی علیہ رحمہ بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں، بہترین کتاب ان کی جامع السعادات، آپ کے سعادت یعنی خوش نصیبی، جامع السعادت ان کی کتاب، جامع اخلاقیات میں بہترین کتاب ہے، اخلاقیات میں لکھی. اور کافی معروف اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم تھے. ان کے دور میں ایک شخص، ایک درویش آ کے ان کو دیکھنے لگا کہ میں دیکھوں تو صحیح، اتنے بڑے اخلاق کی کتاب لکھے ہیں، خدا حضرت کیسے ہیں، بے قبلہ کیسے ہیں، قبلہ کو دیکھا جائے. جب قبلہ نے اخلاق میں اتنی بڑی کتاب لکھی ہے تو قبلہ کو دیکھا جائے. تو دیکھا تو عام آدمی کی طرح بالکل جیسے رہتے ہیں، کھانا پینا ہے، لباس ہے، سب کچھ ہے، اور ساتھ ہے ان کے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. 2-4 دن ہوئے، آغاز سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی چیز اسے فکر مند کر رہی ہے. کہا نہیں، تو اس سے پوچھا کیا بات ہے، کس چیز کے لیے تو فکر مند ہے؟ کہ نہیں بس میں کربلا جانا چاہتا ہوں. کہا اس سے اچھی اور کون سی بڑی بات ہے کہ کربلا، چلو ہم دونوں مل کے کربلا چلتے ہیں. آپ دیکھیں زہد کسے کہتے ہیں، زہد کسے کہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے چلتے ہیں. کہا ابھی؟ کہ بالکل. اور نکل گئے. اور جب کچھ دور جانے لگے وہ درویش نے کہا آپ تھوڑی دیر مجھے اجازت دیجئے. کہا کیوں؟ کربلا جانا نہیں ہے؟ کہ نہیں جانا ہے کربلا، لیکن میں اپنا کشکول پیچھے بھول کر آ گیا ہوں. کہا کشکول اپنی جگہ رہے گا، اگر کہیں چلا بھی گیا تو میں تمہارے لیے دے دوں گا. تو پھر آگے بڑھنے لگے تو پھر رک گیا کہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی اٹھا لے گا، کوئی لے لے گا. تو وہاں پر اب اس کی فکر کی اصلاح کی انہوں نے. اب اس کی تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ کس طریقے سے اخلاق و زہد ہوتا ہے. اخلاق و زہد شہرت میں نہیں ہے، تو اخلاق و زہد دکھاوے میں نہیں ہے. اخلاق و زہد یہ نہیں ہے کہ انسان کتنا نام کما رہا ہے، کتنی شہرت ہو رہی ہے، کتنا وہ عمل کر رہا ہے. اخلاق و زہد یہ ہے کہ انسان کا دل کسی چیز میں اٹکا نہ ہو اطاعت کے معاملے میں.
انسان کا دل کسی چیز میں اٹکا نہ ہو. تو یہ سوچ ایک کشکول تو نہیں چھوڑ سک رہا ہے تو پھر دنیا کیا چھوڑے گا اپنے امام کی اطاعت کے لیے. صلوات پڑھے محمد. یعنی دل وابستہ کسی شے سے نہ ہو، یہ اخلاق ہے. ہم تسبیح پھیر لیں، ہم کتنی صورت بنا لیں، ٹھیک ہے، وہ علامتیں ہو سکتی ہیں عبادت و پرہیزگاری کی. پہلے دل انسان کا بلند ہو، پہلے انسان کا دل بلند. لَكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. قرآن کی حدیث آیت ہے، کسی چیز کے ملنے سے خوشیوں کی طرح اچھل نہ جاؤ، کوئی چیز جانے سے افسوس کرتے نہ بیٹھو، بلکہ یہ دیکھو پروردگار عالم نے تمہیں کیا عنایت کیا ہے، خداوند عالم نے تمہیں کیا عنایت کی. اس لیے مومن کی شان یہ بتائی گئی، اس کا جسم لوگوں کے درمیان ہے، دل خاصان خدا کے پاس ہے. دل خاصان ہے. یہ اہل بیت کی محبت کا اثر ہے. یعنی دنیا سے اور رنگینی دنیا سے مومن اونچا ہوتا ہے، رنگینی دنیا سے اونچا ہوتا ہے. اس کی خواہشات دنیا کی چیزوں میں نہیں رہتی ہیں، اس کی خواہشات اہل بیت کی رضا میں. والحرص علی العمل. والحرص علی العمل کا مطلب کیا ہے؟ انسان حریص ہونا. یہ تو بری بات ہے، کسی چیز کے لیے لالچی ہونا حریص ہونا، یہاں وہ معنی نہیں ہے کہ کسی چیز پہ حرص کرے اور لالچ کرے. یہ معنی کیا ہے؟ الحرص علی العمل. مومن ہمیشہ ایک کے بعد ایک عمل کرنا چاہتا ہے، ایک کے بعد ایک عمل کرنا چاہتا ہے. یہ خصوصیت اللہ میرے اہل بیت کے چاہنے والوں کو عنایت کرتا ہے. اب اس کے بعد اور چیزیں بیان کی جس میں سخاوت ہے اور امر یعنی امر بالمعروف نہیں از منکر ہے، قیام اللیل یعنی نماز شب ہے، اور بھی کئی چیزیں پیغمبر اکرم نے بیان. پر آغاز اس طریقے سے میرے اہل بیت کی محبت اگر کسی کے دل میں ہے تو اس کا دل دنیا سے نہیں لگتا ہے، اس کا دل میں ہماری محبت رہتی ہے، کسی شے کی محبت نہیں آتی، دوسرے کی محبت آ نہیں سکتی. اور اس کا عمل صالح بہترین عمل، حرص علی العمل بہترین عمل. یہ تو دنیا کا رہا. آخرت کا کیا ہے؟ آخرت کے لیے کہا، آخرت کی جو 10 چیزیں اس میں سے سب سے پہلی یہ چیز بیان کی، وَلَا يُنْسَبُ لَهُ مِيزَانٌ وَلَا يُنْشَرُ لَهُ دِيوَانٌ. یہ آخرت کی ہے تو اس میں سے پہلی 2 چیزیں ہیں. کہتے ہیں جب مومن کو محشور کیا جائے گا اس کے لیے کوئی عدالت نہیں لگائی جائے گی کہ اس کے نامہ اعمال کو کھول کے لوگوں کو سنایا جائے. کہتے ہیں ہرگز نہیں، اسے لے جاؤ، اسے لے کے چلے جاؤ. کہ پروردگارہ سب کا تو حساب و کتاب ہو رہا ہے، سب کا حساب و کتاب، میزان یعنی سب کے اعمال تولے جا رہے ہیں. یہ ترازو نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ نہ سوچئے گا میزان کے معنی یہ ترازو کے ہو گئے. وہاں الگ معیار ہے، اس کی ایک بحث ہے، وہ کسی اور موقع کے لیے رکھے. کہ نہ دیوان لگایا گیا نہ میزان لگایا، کیسے لے کے جاؤ کہ خدایا یہ ہر ایک کے لیے تو حساب و کتاب لے رہا ہے. کیا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب. جواب یہی دیا جائے گا نامہ اعمال میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس کا عمل شروع ہوتا ہے علی کی محبت میں، اس کی زندگی ختم ہوتی ہے علی کی محبت میں. صلوات پڑھے محمد جب اس کا عمل ہی شروع ہو گیا ہے علی کی محبت میں تو اب حساب کیسا لینا، کتاب کیسا لینا. وہ کئی چیزیں وہاں پر 10 چیزیں بیان ہے کہ بغیر حساب کے جائے گا، جنت میں تاج پہنا دیا جائے گا، لباس سے جنت پہنا دیا جائے. اختتام گفتگو کو روزیدار ابن عباس کتنے بڑے صحابی، پیغمبر مولا کائنات کے چچیرے بھائی ہیں، پھر صحابی پیغمبر کے مولا کائنات کے ائمہ کا دور دیکھا، امام حسن کے دور، امام حسین کے دور دیکھا، کتنا حاصل کیا. تمام مسلمان شیعہ سنی جتنے فرقے ہیں سب تفسیر میں ان سے رجوع کرتے ہیں، سب تفسیر میں ان سے رجوع کرتے ہیں، جتنے قرآن کی تفسیر ان سے لیتے ہیں. حالانکہ خود ان کا بیان ہے میں نے قرآن سیکھا علی کے پاس سے، میں نے قرآن سیکھا مولا کائنات. اب اس سے کیا کیا جائے؟ دنیا انہیں دیکھ رہی ہے، مولا کائنات کو نہیں دیکھ رہی ہے. جو خود سالونی انہیں خواب میں جناب سلمان کو دیکھا. پیغمبر کی حدیث کے فقرے ہیں، آخرت میں 10 چیزیں دی جائیں گی تو اس میں 10 میں سے یہ بھی ہے کہ بہترین لباس، تاج و جنت اور تخت پہ بٹھایا جائے گا. میرے اہل بیت کے چاہنے والے جناب سلمان کو دیکھا، بہترین باغوں کے درمیان ایک تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لباس بہترین، سر پہ نورانی تاج ہے، ایک نور چمک رہا ہے چہرے سے. خوش ہو گئے دیکھ کے، یا سلمان آپ کا تو مقام بہت بلند ہے،
پیغمبر نے تو آپ کو آزاد کیا تھا. کہا بے شک پیغمبر نے مجھے آزاد کیا. تو اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا کون سا عمل یہ بلندی پہ آپ کو لے کر گیا؟ عزیزان گرامی، جناب سلمان کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. روایت میں ہے جس نے سلمان کو پہچان لیا وہ مومن ہو گیا. جس نے سلمان کو پہچان لیا وہ مومن ہو گیا. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے مقام ان کا کتنا بلند. منا اہل البیت، یہ تو حدیث ہی ہے پیغمبر اکرم کی. ساتھ میں یہاں تک حدیث ہے جو سلمان کو پہچانے وہ مومن ہو گیا. تو کہا ایسا کون سا عمل کیا آپ نے جو اتنا بڑا مقام مل گیا؟ ساری جنت جو چمک دھمک سے ساتھ موجود ہے اور آپ کا تو مقام ہی ایسا ہے کہ آپ اتنے نورانی ہو گئے. مسکرا کے جواب دیا ابن عباس، اللہ اور رسول کے ایمان کے ساتھ اگر کوئی چیز میرے پاس ہے تو وہ علی کی محبت ہے اور علی کی اطاعت کرنا ہے، جس کی بنا پہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے. سارے اعمال ایک طرف، ولایت علی ایک طرف. صلوات پڑھے محمد رسول. یہ ہے محبت اہل بیت. یہ چمکتا ہوا چہرہ، یہ براعت اور یہ جنت میں داخل ہونا، یہ اس محبت کی وجہ سے حاصل ہوا. اور جسے یہ محبت مل گئی وہ انسان کامیاب. ہمیشہ ہمیشہ اس محبت کو اپنے سینے سے لگا کر. تاریخ میں کتنے ایسے واقعات ہیں عزیزان گرامی کی جہاں پر ہم سب دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنی محبت کا اظہار آج بھی. چلیے ٹھیک ہے، زمانے گزشتہ کی بات تو آپ کر سکتے ہیں کہ آج ایسے منظر ہم نہیں دیکھتے ہیں. آج کون کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے اور آپ کیجئے؟ ہر انسان خود اپنے سے اٹھ کے کھڑے ہوتا ہے. آپ نے اس کا سب سے بہترین ثبوت آپ مجالس عزائے سید الشہداء کو دیکھ سکتے ہیں. سب سے بہترین ثبوت صرف ہمارے اپنے شہر میں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے، کوئی آ کے دعوت دے رہا ہے، کوئی آ کے آپ سے حساب و کتاب پوچھ رہا ہے، آپ سے خرچہ پوچھ رہا ہے، آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر انسان ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر اس نے اپنے فرش اور اپنے گھر کو تیار کر دیا کہ میرے گھر میں کربلا والے آنے والے ہیں، میرے گھر میں فاطمہ زہرا آنے والی. اخلاص، بچے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہو، بڑے ہوں، جوان ہو، کسی نے کہا نہیں ہے، کوئی مجبور بھی نہیں کر رہا ہے. حتیٰ کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے کر دیا کوئی بات ہے آئندہ سال کریں. نہیں، ہرگز نہیں. بل الحرص علی العمل، عمل کی اتنی چاہت ہے کہ ایک کے پیچھے ایک عمل کرنا چاہتا ہے. آپ سچ بتائیے کبھی دل بھرا کبھی دل نہیں بھرا، بلکہ ہم اتنا کرنے کے باوجود کہ اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں پھر بھی یہ کہتے ہیں جو حق ہے وہ ادا نہ ہو سکا، جو حق ہے وہ ادا نہ ہو سکا. یہ احساس ہم سب کو کس لیے ہے؟ اس لیے ہمیں احساس ہے ہمارا رونا کہاں، ان یتیم بچوں کا رونا کہاں، ہمارا رونا کہاں، بی بی سکینہ کا گریہ کرنا کہاں، ہمارا گریہ کرنا کہاں، ان بیویوں کا گریہ کرنا کہاں جنہیں بے کجاوا اونٹوں پہ لے جایا گیا. اور میرا امام جس کے لیے آج بھی ہم نوحوں میں مرثیوں میں پڑھتے روتا رہا جو باپ کو 40 سال کے نوحے میں ہم سب سنے ساری زندگی میرا امام گریہ کرتا رہا. وہ گریہ کہاں؟ وہ گریہ تو سب سے زیادہ گریہ ہے. اور پھر اہل بیت عزیزان گرامی یہ کتنی عظیم ترین منزل ہے فضیلت کی. یہ کہا گیا کہ اگر تم نے ایک قطرہ آنسو بھی بہا لیا تو اللہ تمہیں بخش دے گا. وجہ کیا ہے؟ یہاں تک کی روایتیں ہم سب سنتے ہیں، رو یا رونے والے کی صورت بنا لو یا رونے والے کی صورت بنا. کیوں کہا گیا؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی کے گھر میں میت ہوئی ہو اس کے وارثوں کو رونے نہیں دیا گیا، بلکہ اگر کوئی نہیں روتا ہے تو کہا جاتا ہے اسے رلاؤ کہیں ایسا نہ ہو اس کی صحت پر اثر پڑ جائے گا. تو یہ روئے، اپنا غم، اپنے غم کا اظہار کرے. نہ کتنے بڑے ظالم تھے، اگر کوئی بیوی گریہ کرتی، کوئی بچہ گریہ کرتا وہ تعزیانے مارتے. کوئی بیوی تعزیہ روتی وہ تعزیانے مارتے، کوئی بچہ یتیم روتا اسے تماچے لگائے جاتے. ایسے ہی جب بازار کوفہ میں قافلہ پہنچا، کس عالم میں تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے مرحوم یہ واقعہ پڑھا کرتے تھے عزیزان گرامی. ایک چھت سے ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو بے قرار ہو کے رو رہی ہے اور یہ کہتی ہے ہائے میرا بابا کہاں، ہائے میرا
چچا کہاں ہے؟ ہائے پھوپھی پیاس مارے ڈالتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس نے فوراً اپنے آپ کو تیار آمادہ کیا، چھت سے اتری، کوزہ لیا، اسے پانی لے کر آئی اور کہا آپ اس بچی کو دے دیں مگر میرے لیے دعا کر دیں۔ شہزادی نے کہا رک جاؤ بی بی، پہلے اس کی دعا سن لو۔ اس کی دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس میں مجلس ختم کیا عزیزان گرامی، کتنی درد کی منزل ہے۔ کہا آپ دعا کریں میرے لیے کہ پہلے میں خواہش یہ ہے کہ خدا میرے بچوں کو ایسا یتیم نہ کرے۔ یعنی کیا زمانہ آ گیا، کتنی غربت ہے عزیزان۔ اہل بیت کو دیکھ کر اب یہ کہنے لگے لوگ کہ ایسے یتیم نہیں دیکھا، کوئی ایسے یتیم نہ، ہماری اولاد ایسے یتیم نہ ہو جیسے بچے یتیم ہوئے ہیں۔ کہا اچھا تیری یہ دعا ہے، بتا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا آپ دعا کریں اللہ مجھے جلد مدینے پہنچائے۔ جیسے مدینے کا نام سنا ثانیہ زہرا نے کہا مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا بی بی وہاں میری شہزادی رہتی ہے، میرا شہزادہ رہتا ہے۔ کہا کون ہے تیری شہزادی؟ کون ہے تیرا شہزادہ؟ کہا رسول کا نواسہ حسین ہے، علی کی بیٹی زینب ہے، بس یہ سننا تھا۔ کہا تو پہچانے گی؟ کہا بی بی برسوں خدمت کی ہے۔ کہا دیکھ لو کہ نیزہ پر حسین کا سر ہے اور سر پر زینب کھڑی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى سيدي ومولاي رضا القضاء تسليما لأمره معتذر حسين۔ کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، کہتے تھے سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، اب شمر ستائے گا بابا نہیں آئیں گے، کہتے تھے سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، کہتے تھے سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، کہتے تھے سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے، بابا مجھے نیند آئے گی ہے گز نہیں تنہا، چلتی یہ زمین اور کہاں آپ کا سینہ، اب خاک ہے بچھونا بابا نہیں آئیں گے، ماشاءاللہ کہتی تھی سکینہ یا علی بابا نہیں آئیں گے، دامن میں میرے آگ لگی جلتے ہیں خیمے اور پیاس کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں شعلے، پانی کہاں ملے گا بابا نہیں آئیں گے، مولا سلام علیکم ماشاءاللہ، کہتی تھی سکینہ یا علی بابا نہیں آئیں گے، بن آپ کے بابا میں بھلا کیسے جیوں گی، اصغر کو رکھا پاس ہوئی مجھ سے جدائی، یہ غم بھی رلائے گا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا یا علی بابا نہیں آئیں گے، اس دیس میں پرسے کے ہیں انداز نرانے، ظالم مجھے مارے تماچوں پہ تماچے، ہر گام پر ہے رونا بابا نہیں آئیں گے، کہتی تھی سکینہ کیا یا علی بابا نہیں آئیں گے، عباس چچا جان لہو میں نہائے، بے دست علمدار ہے کسی طرح وہ آئے، دل ٹوٹ گیا میرا
نہیں آئیں گے ماشاءاللہ سکینہ یا علی بابا نہیں آئیں گے سجاد کے ہاتھوں پسکینہ کا تلاشا زندان میں بہتے ہوئے اشکوں نے سنایا تنہا ہے یہیں رہنا بابا نہیں آئیں مولا سلام علیکم ماشاءاللہ کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے صلوات و سلام آپ پہ آ فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ آ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ آ فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ آ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ میرے بابا بن آپ کے اس قید میں بن آپ کے اس قید میں دشوار ہے جینا میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ سجاد میرے بھیا کیسی یہ مصیبت ہے ظالم کے تماچوں سے ہر لمحہ اذیت ہے بالی سکینہ روتی ہے بالی سکینہ روتی ہے بالی سکینہ روتی ہے چھایا ہے اندھیرا میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ کب ہوئے گی اس قید سے جانے مجھے راحت شاید اس زندان میں ہو جائے گی رحلات سن کریے بیا بیبیوں کریے بیا بیبیوں سن کریے بیا بیبیوں میں ایک ہے سکتا میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ کیا آپ ہمیں قید سے چھڑواؤ گے بابا یا مجھ کو اسی طرح سے ڈلواؤ گے بابا آمو بھی نہیں کسے کروں گی میں یہ شکوہ میرے بابا آؤ 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 میرے بابا کہتی ہے پھوپھی کچھ تو ہمیں بولو سکینہ آیا رسی تو ذرا کھولو سکینہ معصومہ کے لبوں پہ ہے معصومہ کے لبوں پہ ہے معصومہ
روانی ہے سکینہ کیسی تمہاری تشنا دہانی ہے سکینہ پرسا یہ پیش کرتی ہے پرسا یہ پیش کرتی ہے اب ناصر عزا میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ میرے بابا یا حسین یا حسین یا حسین الجل 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 میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے امام زمانے میں بے ثباتی ہے وہ کربلا کی اداسی کربلا کی اداسی وہ کربلا کی اداسی تمہیں بلاتی ہے